الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ ابن ماجہ کے دروس کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آج کی یہ نشست 17ویں نشست ہے۔ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر، صحاح ستہ کے علاوہ دیگر کتب حدیث اور کتب فقہ اور عقائد پر مشتمل کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا کام جاری و ساری ہے۔ ابن ماجہ کا یہ درس اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ثواب الطہور، وضو کے ثواب کا بیان ہے۔ الحمدللہ اس کے بھی چند احادیث مکمل ہو چکے ہیں۔ پچھلی نشست میں چند احادیث کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ باب نمبر 6 ہے اور حدیث نمبر 285 سلسلے وار، یعنی کتاب کے شروع سے 285ویں حدیث ہے۔ حدیث نمبر 285۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم حدثنا الولید بن مسلم حدثنا الاوزاعی حدثنا یحیی بن ابی کثیر حدثنی محمد بن ابراہیم حدثنی شقیق بن سلمۃ حدثنی حمران مولا عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان قاعدا في المقاعد فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعدي هذا توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغتروا۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو عبد الرحمن بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو ولید بن مسلم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو اوزاعی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ کو محمد بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ کو شقیق بن سلمہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ کو حمران جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، فدعا بوضوء، بس آپ وضو کا پانی طلب فرمائیں، منگائیں، فتوضأ، بس آپ نے وضو فرمایا، ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اس جگہ پر وضو کرتے ہوئے، مثل وضوء ھذا، میرے اس وضو کی طرح، ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی تمام گناہ صغیرہ۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ولا تغتروا، اور تم دھوکے میں مت پڑ جاؤ۔ یعنی اس حدیث مبارک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سنن اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اچھی طرح وضو کرے گا اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اور مسنون دعائیں پڑھتے ہوئے جو وضو کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وضو کی برکت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کی برکت سے اس کے سابقہ تمام گناہ صغیرہ معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ولا تغتروا، تم دھوکے میں مت پڑ جاؤ، یعنی تم اس ثواب کی وجہ سے دیگر اعمال سے غافل مت ہو جاؤ، بلکہ دیگر نیک اعمال میں سبقت لے جاؤ اور آگے بڑھو۔ حدثنا ہشام بن عمار حدثنا عبد الحمید بن حبیب حدثنا الاوزاعی حدثنی یحییٰ حدثنی محمد بن ابراہیم حدثنی عیسی بن طلحہ حدثنی حمران عن عثمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، یعنی یہ بھی سابق حدیث ہی کی طرح ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السواک، یہ مسواک کا بیان ہے۔ باب نمبر 7، حدیث نمبر 286۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابو معاوية وابي عن الاعمش وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان
عن منصور وحسین عن ابی وائل عن حذیفہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یتہجد یشوس فاہ بالسواک۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب رات میں آپ بیدار ہوتے نیند سے، جب آپ کھڑے ہو جاتے نیند سے بیدار ہو جاتے، یتہجد تہجد پڑھنے کے لیے، یشوس فاہ تو اپنا منہ صاف کر دے، اپنا منہ دھوتے، بالسواک مسواک کے ذریعے، یعنی آپ وضو فرمانے سے پہلے مسواک کا اہتمام فرماتے۔ تو اس حدیث شریف سے بات معلوم ہوئی کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد مسواک کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور جو شخص اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو نہ صرف اجر و ثواب عطا فرماتا ہے بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو صحت کی دولت سے نوازتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات میں جب بھی بیدار ہوتے تہجد کے لیے تو آپ مسواک فرماتے، اس کے بعد وضو فرماتے، پھر تہجد کی نماز ادا کرتے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر نماز سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس میں مسواک کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور افضل ہے۔ حدیث نمبر 287 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو اسامہ وعبد اللہ بن نمیر عن عبید اللہ بن عمر عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں تو میں ضرور ان کو مسواک کا حکم دیتا عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت، یعنی مسواک کرنا سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم اگر فرض کرنے سے اگر امت کو تکلیف کا اگر اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، وجوبی طور پر حکم نہیں دیا گیا بلکہ یہ سنت ہے۔ اگر جو اس کو اختیار کرے گا اس کے لیے اجر و ثواب، کوئی اگر نہیں کیا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کو اختیار کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اگر مشقت میں پڑھنے کا اگر خوف نہ ہوتا، امت کا مشقت میں پڑھنے کا اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض قرار دیتا۔ اب اس حدیث شریف کے الفاظ سے علماء کرام مختلف مسائل مستنبط کیے ہیں۔ بعض علماء کے پاس یعنی یہ مسواک نماز کی سنت ہے، اور احناف کے پاس مسواک وضو کی سنت ہے۔ حدیث نمبر 288 حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا عثام بن علی عن الاعمش عن حبیب بن ابی ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي باللیل رکعتین ثم ينصرف فيستاق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات میں نماز ادا فرماتے، دو رکعتیں، پھر آپ نماز سے فارغ ہوتے، فیستاق پس آپ مسواک فرماتے۔ یعنی 4 رکعت بھی نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 2 رکعتیں نفل نماز پڑھیں۔ اچھا، اس حدیث شریف میں بات بتائی جا رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، ادا فرماتے، اس کے بعد پھر مسواک کرتے، پھر 2 رکعت نفل نماز ادا فرماتے، یعنی ہر نماز کے لیے آپ مسواک فرماتے۔ حدیث نمبر 290 حدثنا ہشام بن عمار حدثنا محمد بن شعیب حدثنا عثمان بن ابی العاتقہ عن علی بن یزید عن القاسم عن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تسوقوا فإن السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب ما جاءنی جبریل الا اوصانی بالسواک حتى لقد خشیت ان یفرض علی وعلی امتی ولولا انی اخاف ان اشق علی امتی لفرضته لهم وانی لاستاق حتى انی لقد خشیت ان احفی مقادیم فمی۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تسوقوا، تم مسواک کرو، بے شک مسواک منہ کو صاف کرنے والا ہے، پاک کرنے والا ہے، اور رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔
میرے پاس جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے مگر انہوں نے مجھے وصیت کی مسواک کرنے کی وصیت کی، تاکیدی حکم دیا، حتیٰ یہاں تک کہ مجھے خوف ہو گیا، اندیشہ ہو گیا کہ کہیں وہ مجھ پر فرض نہ کیا جائے اور میری امت پر فرض نہ کیا جائے، اور اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا، اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں تو ضرور میں مسواک کو فرض قرار دیتا ان کے لیے، اور بے شک میں مسواک کرتا ہوں، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہو گیا، خوف ہو گیا کہ میں اپنے یعنی مسوڑوں کو نقصان پہنچا دوں، یعنی اتنے مرتبہ میں مسواک کرتا رہا حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں مسوڑے وغیرہ کہیں اس سے متاثر نہ ہو جائیں۔ تو اس حدیث شریف سے مسواک کی اہمیت اور اس کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 290 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا شریک عن المقدام بن شریح بن ہانی عن ابیہ عن عائشہ قال قلت اخبرینی بأی شیء کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبدأ اذا دخل علیہ قالت کان اذا دخل یبدأ بالسواک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقدام بن شریح بن ہانی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے خبر دیجئے، بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ کس چیز سے آغاز فرماتے، جب آپ حضور علیہ الصلوۃ جب تمہارے پاس تشریف لاتے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ جب گھر میں داخل ہوتے تو آپ مسواک سے آغاز فرماتے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ جب اپنے حجرہ مبارکہ یا اپنے دولت قدے میں جب تشریف لے جاتے، گھر میں تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ مسواک فرماتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر باہر سے اپنے گھر میں جا رہا ہے تو اس کے لیے بہتر افضل یہ ہے کہ پہلے وہ مسواک کریں، یہ حضور علیہ الصلوۃ کی سنت ہے۔ حدیث نمبر 291 حدثنا محمد بن عبد العزیز حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا بحر بن کنیز عن عثمان بن ساجن عن سعید بن جبیر عن علی بن ابی طالب علیہ السلام قال ان افواہکم طرق للقرآن فطیبوها بالسواک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا بے شک تمہارے منہ قرآن پڑھنے کا ذریعہ ہیں، آلہ ہیں، بس ان کو پاک کرو، خوشبودار بنا دو مسواک کے ذریعے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ تلاوت قرآن سے پہلے مسواک کرنا افضل ہے۔ باب الفطرہ، یہ فطرت کا بیان ہے، باب نمبر 8 حدیث نمبر 292 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا سفیان بن عیینۃ عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطرۃ خمس من الفطرہ الختان والاستحداد وتقلیم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا فطرت 5 چیزیں ہیں، یعنی فطرت میں 5 چیزیں داخل ہیں، یا آپ نے یہ فرمایا کہ خمس من الفطرہ یعنی 5 چیزیں یہ فطری چیزوں میں سے، الختان یعنی ختنہ کرانا، والاستحداد یعنی زیر ناف کے بالوں کو تراشنا یعنی کاٹ دینا، نکال دینا، یہ فطرت میں داخل ہوا، تقلیم الاظفار ناخن تراشنا، ونتف الابط اور بغل کے بالوں کو نکال دینا، وقص الشارب اور مونچھ کم کرانا، یہ 5 چیزیں فطرت میں داخل ہیں۔ حدیث نمبر 293 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع حدثنا زکریا بن ابی زائدۃ عن مصعب بن شیبہ عن طلق بن حبیب عن ابی الزبیر عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 من الفطرہ قص الشارب واعفاء اللحیۃ والسواک والاستنشاق بالماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانۃ وانتقاص الماء یعنی الاستنجاء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں فطرت میں داخل ہیں، فطرت میں سے قص الشارب مونچھ کم کرنا، واعفاء اللحیۃ اور داڑھی بڑھانا چھوڑ دینا اس کو، والسواک اور مسواک کرنا، والاستنشاق اور ناک صاف کرنا پانی کے ذریعے یعنی ناک میں پانی چڑھانا، وقص الاظفار
اور ناخن تراشنا، وغسل البراجمی اور جوڑوں کو دھونا، یعنی انگلیوں کے جو جوڑ ہیں ان کو دھونا، ونطف الابدی اور بغل کے بال نکال دینا، وحلق العانہ زیر ناف کے بال نکال دینا، یہ فطرت میں داخل ہے، وانتقاص الماء اور پانی سے استنجا کرنا، یہ 10 چیزیں یعنی فطرت میں شامل ہیں۔ قال زکریا قال مصعب ونسیت العاشرۃ الا ان تکون المضمضہ، راوی کہتے ہیں مصعب نے کہا کہ میں 10ویں چیز بھول گیا، الا ان تکون، ہو سکتا ہے کہ وہ مضمضہ ہو، مضمضہ کے معنی کلی کرنا، یہ بھی پانی کے ذریعے کلی کرنا، یہ بھی فطرت میں داخل ہے۔ حدیث نمبر 254، حدثنا سہل بن ابی سہل ومحمد بن یحییٰ قال حدثنا ابو الولید حدثنا حماد عن علی بن زید عن سلمۃ بن محمد بن عمار بن یاسر عن عمار بن یاسر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من الفطرۃ المضمضۃ والاستنشاق والسواک وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان۔ حدیث نمبر 254، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں فطرت میں داخل ہے، فطرت میں سے، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، وسواک اور مسواک کرنا، مونچھ کم کرنا، و تقلیم الاظفار اور ناخن تراشنا اور بغل کے بال نکال دینا، والاستحداد زیر ناف بال نکال دینا، وغسل البراجم انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، والانتضاح اور انتضاح یعنی پانی کے ذریعے اپنی شرمگاہ کو دھونا، والاختتان یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ استنجا پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرنا، والاختتان اور ختنہ کرانا۔ حدیث نمبر 295، حدثنا بشر بن ہلال الصواف حدثنا جعفر بن سلیمان عن ابی عمران الجونی عن انس بن مالک قال وقیت لنا فی قص الشارب وحلق العانة ونتف الابط وتقلیم الاظفار الا نترک اکثر من 40 لیلۃ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہمارے لیے ایک وقت بتا دیا گیا ہے، فی یعنی مقرر کر دیا گیا، فی قص الشارب منھ کم کرنے کے لیے، وحلق العانہ زیر ناف بال کاٹنے کے لیے، ونتف الابط بغل کے بال کاٹنے کے لیے، وتقلیم الاظفار اور ناخن تراشنے کے لیے، اللہ نترکا کہ ہم اس کو ترک نہ کریں، نہ چھوڑیں، اکثر من 40 لیلۃ 40 راتوں سے زیادہ، یعنی 40 دن سے زیادہ مدت بڑھنے نہ دیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی یعنی مونچھ کے بال اگر بڑھ گئے ہیں، مونچھ بڑھ گئی ہے، یا جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کے درش پانے کے لیے 40 دن سے زیادہ کا وقت اس پر نہ گزارے ہو رہا ہے، کاٹنے کے لیے یعنی زیادہ سے زیادہ اگر کوئی تاخیر بھی اگر ہو رہی ہے کسی وجہ سے تو 40 دن کے اندر ان تمام چیزوں کی صفائی کر لے، اور زیادہ تاخیر نہ کرے۔ 40 دن ہی یہ ضروری نہیں ہے، لزوم نہیں ہے، ہر 8 دن میں بھی اگر وہ مونچھ کم کر رہا ہے یا مذکورہ چیزوں کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کا اہتمام کر رہا ہے تو یہ افضل ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، اس سے زیادہ تاخیر نہ کرے گا۔ باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، باب نمبر 9، یہ بیان ہے اس حکم کا جو آیا ہے کہ آدمی کیا کہے اذا دخل الخلاء، جب وہ بیت الخلاء میں داخل ہو تو اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 296، حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک یہ مقامات محتضرہ یعنی یہاں پر ناپاک مخلوقات حاضر ہوتی ہیں، بس جب تم میں سے کوئی شخص داخل ہو اس میں تو چاہیے کہ وہ کہے، داخل ہونے سے پہلے کہے، داخل ہونے کا ارادہ کرے تو یہ کہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں ناپاک جن مردوں سے اور ناپاک عورتوں سے، یعنی ناپاک جنی عورتوں سے، شیاطین یا جنات مرد اور عورتوں سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو
تو اس حدیث شریف سے بات معلوم ہوئی کہ بیت الخلاء میں بھی داخل ہو رہے ہیں تو اس کے آداب بتائے گئے. حفاظتی انتظام کس قدر کیا گیا ہے دین اسلام میں. دیکھیے اگر کوئی شخص دین اسلام پر عمل کرے گا تو ہر بلا سے محفوظ رہے گا. بیت الخلاء میں بھی اگر داخل ہو رہے ہیں تو اس کے لیے کیا دعا پڑھنا چاہیے حدیث میں بتائی گئی. تو اس سے بہتر کوئی اور دین نہیں ہے دنیا میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد قبر کی زندگی, اس کے بعد میدان حشر کا معاملہ, ہر چیز کو آپ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے. لیکن یہ دعا داخل ہونے سے پہلے پڑھنا چاہیے, اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایاں پیر رکھے پہلے, اور باہر نکلتے وقت سیدھا پیر رکھیں, اور اس کے بعد کی دعا بھی انشاءاللہ اس میں آگے بیان کی جائیں گی. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تو یہ جو دعا جو پڑھے گا, اس حدیث پر عمل کرے گا, تو اگر وہاں پر جو بھی جنات یا شیاطین ہیں اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتے, ان کے شر سے یہ محفوظ رہے گا یہ دعا پڑھنے والا. حدثنا جمیل بن الحسن العتکی حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى حدثنا سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ وحدثنا هارون بن اسحاق حدثنا عبدة قال عن سعید عن قتادہ عن القاسم بن عوف الشیبانی عن زید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فذكر الحدیث. حدیث نمبر 297. حدثنا محمد بن حمید حدثنا الحکم بن بشیر بن سلمان حدثنا خلاد الصفار عن الحكم البصري عن ابي اسحاق عن ابي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی جنات کے درمیان اور بنی آدم انسانوں کے ستر عورت کے درمیان جو پردہ ہے, جب کوئی شخص کنیف یعنی بیت الخلاء میں داخل ہو تو چاہیے کہ وہ یہ کہے بسم اللہ, یعنی بسم اللہ کہنا گویا کہ دونوں کے درمیان پردہ ہے, یہ دونوں کے درمیان ایک صدر کا کام انجام دیتا ہے, یعنی ان کی نگاہوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. جنات شیاطین جو بیت الخلاء میں ہوتے ہیں تو ان کی نگاہوں پر بسم اللہ کہنے سے پردہ پڑ جاتا ہے, یعنی بیت الخلاء کرنے والے شخص کی صدر اس کو نظر نہیں ہے, اگر نہیں پڑھا کوئی تو ان کو نظر آ جائے. آپ دیکھیے بسم اللہ کی برکت اور حدیث پر عمل کرنے کا کتنا بڑا فائدہ. اور یہاں پہ آپ غور کیجئے, یعنی بے حیائی کتنی بری چیز ہے. آپ دیکھیے دین اسلام میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بیت الخلاء کے لیے جب آدمی جاتا ہے تو ایسے مقام پر ہی وہ بیٹھتا ہے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے, چار دیواری میں دروازہ بند ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود حضور فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ایک ایسی مخلوق ہوتی ہے جو تم کو نظر نہیں آتی, لیکن اس مخلوق کو تم نظر آتے ہو, تو ان سے بھی بچنے کے لیے تم بسم اللہ پڑھو. جو مخلوق ہے جنات شیاطین, ان کے سامنے بھی یعنی اپنے ستر کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا. تو آپ دیکھیے انسانوں کے سامنے جو مخلوق آپ کو دیکھ رہی ہے اس کے سامنے بے پردگی یعنی اپنے ستر کو ظاہر کرنا, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. موجودہ دور میں بے حیائی عام ہو رہی ہے, تو ان احادیث شریفہ کی روشنی میں اگر غور کیا جائے تو دین اسلام میں کس قدر حیا کا اہتمام کیا گیا ہے اور بے حیائی سے روکا گیا ہے. جبکہ آج کل یہ ماحول ہو گیا ہے, ایک فیشن بن گیا ہے کہ لوگ سڑکوں پر راہگیر راستے سے گزرنے والے گزر رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, تب بھی ان کے سامنے وہ پیشاب سے فارغ ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے. دین اسلام اس سے سخت منع کرتا ہے. غیر مسلموں سے ہم کو کوئی شکوہ یا شکایت نہیں ہے, ہم کو مسلمانوں کے بارے میں یہ فکر ہے کہ وہ دین اسلام پر عمل کریں اور احادیث شریفہ کو اپنائیں, اور ایسے مقامات پر ضرورت سے فارغ نہ ہوں جہاں لوگوں کی نظریں پڑتی. بیت الخلاء میں بھی جا رہے ہیں تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر جائیں, تاکہ وہاں پہ جو جنات ہیں یا شیاطین ہیں تمہاری ستر کو نہ دیکھ سکیں. حدیث نمبر 298. حدثنا عمرو بن رافع حدثنا اسماعیل بن علیہ عن عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب خلاء میں داخل ہوتے بیت الخلاء میں تو آپ کہتے
اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں خبث اور خبائث سے۔ حدیث نمبر 299 حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا ابن ابی مریم حدثنا یحییٰ بن ایوب عن عبید اللہ بن زحر عن علی بن یزید عن القاسم عن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يعجز احدكم اذا دخل مرفقه ان يقول اللهم انی اعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص عاجز نہیں آ سکتا جب وہ اپنے بیت الخلاء میں داخل ہو تو کہ وہ کہے اللہم انی اعوذ بک کہ میں اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، من الرجس گندگی سے، گندی چیزوں سے، النجس جو ناپاک ہے، الخبیث جو خبیث ہے، المخبث خبیث ہے انتہائی، الشیطان الرجیم شیطان رجیم سے، یعنی شیاطین بھی وہاں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ اس حدیث شریف میں واضح طور پر تعلیم دی گئی ہے کہ ایسے مقامات پر آدمی جب داخل ہو رہا ہے یعنی بیت الخلاء تو یہ دعا پڑھ کر جائے تاکہ شیاطین کے شر سے محفوظ رہے۔ قال ابو الحسن القطان انبأنا ابو حاتم حدثنا ابن ابی مریم فذكر نحوه ولم يقل في حديثه من الرجس النجس وانما قال من الخبيث المخبث الشیطان الرجیم۔ ابو الحسن قطان نے کہا کہ ہم کو ابو حاتم نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو ابن ابی مریم نے خبر دی، انہوں نے اسی طرح یہ حدیث ذکر کی، انہوں نے اپنی حدیث میں من الرجس النجس کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا من الخبیث المخبث الشیطان الرجیم، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اس میں خبیث اور مخبث کا مطلب یہ کہ شیطان خود خبیث بھی ہے اور دوسروں کو خبیث بنا دیں گا، یعنی برا اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ باب نمبر 10 باب ما یقول اذا خرج من الخلاء، یہ بیان ہے اس حکم کا جو آیا ہے کہ آدمی کیا کہیں اذا خرج من الخلاء، جب وہ بیت الخلاء سے باہر ہے، بیت الخلاء کے باہر آنے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے وہ چیز بتائی جا رہی ہے اس حدیث۔ حدیث نمبر 300 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یحییٰ بن ابی بکر حدثنا اسرائیل حدثنا یوسف ابن ابی بردہ سمعت ابی یقول دخلت على عائشة فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط تقول غفرانك۔ قال أبو الحسن بن سلمة أنبأنا أبو حاتم حدثنا أبو غسان النهدي حدثنا إسرائيل نحوه۔ ابن ابی بردہ یعنی یوسف بن ابن ابی بردہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنے والد کو بیان کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دخلت علی عائشہ، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، بس میں نے ان کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں غفرانک، اے اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ حدثنا ہارون بن اسحاق حدثنا عبد الرحمن المحاربی عن اسماعیل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن انس بن مالک قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد للہ الذي اذهب عن الاذى وعافاني۔ حدیث نمبر 301 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء سے نکلتے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا، وعافانی، اور مجھ کو عافیت عطا کی۔ تو بہتر ایک روایت میں غفرانک کا لفظ ذکر کیا گیا، ایک روایت میں یہ الفاظ، لہذا دونوں حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے دونوں سنتوں پر عمل کرنے کے لیے پوری دعا پڑھیں۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عن الاعداء وعافانی، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھ کو عافیت بخشی۔ یعنی سبحان اللہ، آمین۔ آپ یہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جامع دعا امت کو آپ نے عطا فرمائی کہ اس پر بھی اللہ کا تم شکر ادا کرو۔
ورنہ اگر کسی شخص کے لیے اگر یہ دشواری پیدا ہو جائے کہ اس کو اگر پیشاب اگر رک جائے، اس کا اگر پیشاب رک جائے، پیشاب نہ آئے تو وہ بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ آپ دیکھیے یہ ایسے شاندار الفاظ ہیں کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، کہ تم اس پر بھی، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ یعنی وقت پر تمام چیزوں کا مکمل ہو جانا، ادا ہو جانا، یہ ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ پیشاب کا رک جانا انسان کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہوتا ہے، پیشاب کا یا اجابت کا رک جانا، آدمی بے چین ہو جاتا ہے، بلکہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ جاتا ہے کبھی تو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ امت کو تعلیم دی ہے کہ اس پر بھی تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یعنی ہر چیز اگر غور کیا جائے تو ہر چیز میں اللہ کی حکمت اور اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ہر چیز، صحت بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو لہذا جب تم بیت الخلاء سے باہر آؤ تو یہ دعا پڑھا کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی، تو یہ بھی ثواب میں شمار ہو جائے گا۔ بظاہر دیکھنے میں ایک چیز ایسی دکھ رہی ہے کہ آدمی مطلب ایک فطری چیز ہے، فطری جو اس کا تقاضا ہے اس کی تکمیل کر کے آ رہا ہے، بظاہر کوئی عبادت کا کام نہیں دکھ رہا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو صحت عطا کی ہے، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو، بے شک، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تم کو اور اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اور اس سے پہلے بعض نشستوں میں ہم نے اس کی تشریح کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غفرانہ کا یہ دعا فرماتے تھے، یعنی بیت الخلاء کے جب باہر آتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، غفرانہ کا، اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ بیت الخلاء میں جانا اور یہ یعنی انسان کا یہ بشری تقاضا ہے، انسان کی غیر اختیاری چیز ہے، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغفرت طلب فرما رہے ہیں، امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغفرت کیوں طلب فرما رہے ہیں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ اللہ کا ذکر فرماتے، ہمیشہ ہر لحظہ ہر لمحہ ذکر الہی میں آپ مصروف رہتے، زبان سے بھی اللہ کا ذکر فرماتے، دل سے بھی اللہ کا ذکر فرماتے۔ لیکن اتنی دیر جتنی دیر آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، قضاء حاجت میں آپ مصروف رہتے، اتنی دیر آپ زبان سے ذکر الہی نہیں کرتے۔ تو اتنی دیر جو ذکر الہی نہ ہو سکا، قضاء بشری یعنی حاجت بشری یا بشری تقاضے کی تکمیل کی وجہ سے اتنی دیر جو اللہ کا ذکر نہیں ہوا زبان سے، اس کو بھی آپ گناہ سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی آپ ایک گناہ سمجھ رہے ہیں اور امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو تم ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اگر کسی گھڑی اللہ کا ذکر نہ ہو تو تم اس لمحے پر، اس ساعت پر تم افسوس کرو اور اللہ کی بارگاہ میں تم رجوع ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تعلیم امت کے لیے آپ نے یہ تعلیم دی ہے، یہ آپ نے دعا آپ نے امت کو آپ نے بتائی ہے۔ باب ذکر اللہ عز و جل علی الخلاء والخاتم فی الخلاء، باب نمبر 11، حدیث نمبر 302۔ حدثنا سوید بن سعید حدثنا یحیی بن زکریا بن ابی زائدہ عن ابیہ عن خالد بن سلمۃ عن عبد اللہ البہی عن عروۃ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، علی کل احیانی، یعنی کوئی لمحہ، کوئی ساعت، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ میری باب جو قائم کیا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر کا بیان ہے، علی الخلاء، خلا میں، والخاتم فی الخلاء، اور انگوٹھی بیت الخلاء میں لے جا سکتے ہیں یا نہیں، اس کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 303۔ حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا ابو بکر الحنفی حدثنا حمام بن یحیی عن ابن جریج عن الزہری عن انس بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، خلا کے لیے جاتے اب تو وضع خاتم، اپنی انگوٹھی رکھ دیتے، ساتھ نہیں لے جاتے، کیونکہ آپ کے انگوٹھی مبارک پر محمد رسول اللہ کا نقش تھا، یعنی محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔
آپ کے نقش مبارک پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو آپ بیت الخلاء کے لیے جاتے تو ساتھ نہیں لے جاتے. تو اس حدیث شریف سے بات معلوم ہوئی کہ ایسی چیز جو قرآنی آیت ہے یا احادیث یا کوئی متبرک چیزیں تو اپنے ساتھ نہ لے جائیں. نالے پاک کا نقش ہے، اسی طرح بیت الخلاء میں اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ گنہگار ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں، ادب کرنا ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادب کی تعلیم دے رہے ہیں. اسی طرح فون ہے، فون کی اسکرین پر کوئی ایسی چیز ہے وال پیپر پر جو دینی اعتبار سے ایک اہمیت کی چیز ہے کوئی، تو وہ اسکرین پر رکھ کر نہ لے جائے. یا آج کل ایک وہ فیشن بن گیا ہے ٹونس میں، یعنی قرآنی آیتیں یا حدیث شریف یا کوئی نعت یا قصیدہ بردہ کے کوئی اشعار رکھ رہے ہیں لوگ اور فون اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں بیت الخلاء میں. اگر خدا نخواستہ اگر اس حالت میں اگر فون آ جائے تو وہاں پر نعتی الفاظ کی آواز آ رہی ہے، وہاں پر قرآنی آیتوں کی آواز آ رہی ہے، تو اب دیکھیے بہت بڑا گناہ ہے. اور فونوں میں یعنی ٹونس میں ایسی چیز رکھنا جس میں یعنی قرآنی آیتیں یا حدیث شریف، یہ بھی یعنی آداب کے خلاف ہے. کیونکہ جب فون آتا ہے تو اس قرآنی آیت کی آواز آتی، تلاوت کی آواز آتی، تو آپ اس کو کٹ کر دیتے ہیں. جب فون آپ اٹھاتے ہیں تو وہ تلاوت کٹ ہو جاتی، تو آپ اپنی گفتگو کے لیے، آپ دنیاوی کام کے لیے آپ قرآنی تلاوت کو آپ کٹ کر رہے ہیں. تو یعنی قرآن کا جو احترام ہے، جو حرمت ہے، جو تقدس ہے، وہ پامال ہو رہا ہے. بے شک. اور اس میں بے حرمتی ہے ایک قسم کی. اللہ اکبر. یعنی یہ چیزیں قرآن کی تلاوت، احادیث شریفہ اور قصیدہ بردہ یا نعتیہ الفاظ پورے ادب و احترام اور توجہ کے ساتھ باضابطہ ارادہ کر کے اس کو سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اپنے مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. باب کراہیت البول فی المغتسل، باب نمبر 12، یعنی غسل خانے میں پیشاب کرنے کی کراہیت کا بیان ہے. جس جگہ غسل کر رہے ہیں وہیں پیشاب سے فارغ ہو رہے ہیں، اس سے منع کیا گیا. حدیث نمبر 304. حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا عبد الرزاق انبأنا معمر عن اشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. قال ابو عبد الله ابن ماجه سمعت محمد بن يزيد يقول سمعت علي بن محمد التنافسي يقول انما هذا في الحفيرة فأما اليوم فلا فمغتسلاتهم الجس والصاروج والقير فإذا بال فأرسل عليه الماء لا بأس به. حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز پیشاب نہ کرے اپنے حمام خانے میں، کیونکہ عموماً وسوسہ اسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وسوسے کی بیماری پیدا ہوتی ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا بیماری دو قسم کی ہے، ایک ظاہری ایک باطنی، ایک جسمانی ایک روحانی. تو یہ یعنی سے مراد یہ ہے، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن یزید کو کہتے ہوئے سنا، فرما رہے ہیں کہ میں علی بن محمد التنافسی کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ حفیرہ میں ہے. یعنی اس دور میں جیسا کہ اس قسم کے حمام موجود نہیں تھے اس دور میں، بلکہ کچھ گڑھے وغیرہ بناتے تھے لوگ غسل کے لیے، وہیں پانی ٹھہرتا تھا. تو حضور فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی جگہ ہے جہاں پانی ٹھہرتا ہے تو اسی جگہ پہ آدمی غسل یعنی پیشاب سے فارغ ہو کے اگر غسل کرے گا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا، وسوسہ پیدا ہوگا کہ یہی پانی، پیشاب بھی وہیں رک گیا تھا، پیشاب کے چھینٹے، ہو سکتا ہے کہ وہ پانی دوبارہ اس کی طرف یعنی لوٹ کر آ جائے گا، اس کے چھینٹے اس کے جسم کی طرف پلٹ کر آ جائیں گے. تو اس لیے اس سے منع کیا گیا. اب آج کل کیونکہ نئے طرز کے بنے ہوئے ہیں حمام بیت الخلاء وغیرہ، اگر پانی بہہ کر چلے جاتا ہے یعنی پیشاب کرنے کے بعد اگر وہ پانی بہا دیں، اس پر پانی ڈال دے اور وہ بہہ کر چلا جائے تو اب اس جگہ پہ دوبارہ غسل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کی تشریح فرما رہے ہیں کہ یہ حفیرہ یعنی کھدے ہوئے جو مٹی کے جو گڑھے وغیرہ تھے اس دور میں،
یعنی غسل خانے جو بنے ہوئے تھے اس میں فاملیوم اب رہا آج کے زمانے میں تو ان کے غسل خانے یہ یعنی گج کے بنے ہوئے. فَإِذَا بالا بس جب وہ پیشاب کرے گا فارسل علیہ الماء پس وہ اس پر پانی اگر بہا دیں تو لا بأس بھی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. مفتی صاحب آج بھی اگر ہم بیت الخلاء میں کوئی پیشاب وغیرہ کرتے ہیں جبکہ نئے انداز اٹیچ جو آج کل جو بنا ہوا ہے تو وہاں پر اگر ایسا اندیشہ ہے، اگر ٹھہر کر کوئی نہا رہا ہے پانی بیت الخلاء کی طرف بھی جائے گا، ہو سکتا ہے اس کی طرف آئے، تو ایسا نہ کریں بلکہ بیٹھ کر غسل کریں ذرا دور ہٹ کر. اگر حمام خانے میں اگر وہ پیشاب بھی کر رہا ہے تو پانی بہا دے، پانی اگر نہیں رک رہا ہے وہاں پہ تو حرج کی بات نہیں. اصل مقصد اس میں یہ ہے کہ ایسا مقام جہاں پانی رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، پانی جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی نالی وغیرہ بنی ہوئی نہیں، تو وہاں اگر پیشاب کر کے اگر اسی جگہ وہ غسل کرے گا تو اس کو ایک شک رہے گا کہ بھئی غسل صحیح نہیں ہوا، پیشاب کے چھینٹے اس کی طرف، اس کے جسم کی طرف آ گئے، اس کی طرف پلٹ گئے، یہ اس کو اندیشہ ہوگا، اس لیے منع کیا گیا. لیکن جو وسوسے کے متعلق جو حدیث شریف میں حضور ارشاد فرماتے ہیں، جو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث شریف بیان کی ہے، تو کیا آج بھی بیت الخلاء میں اگر کوئی جو ہے حمام میں پیشاب وغیرہ کرتے ہیں یا ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں تو کیا اس کو وسوسے آئیں گے؟ آج بھی کوئی شخص ایسی حرکت کرتا ہو، اس زمانے میں وہاں پر پانی وغیرہ بہنے کی سہولت آسانی نہیں تھی، لیکن آج پانی وغیرہ بہنے کی سہولت ہے، آسانی ہے، سسٹم اور بہترین ترتیب سے جو ہے بنا ہوا ہے، تو کیا ایسی صورت میں بھی آج بھی اگر کوئی یعنی حمام میں اگر کوئی ضرورت سے فارغ ہوتا ہے یا پیشاب وغیرہ کرتا ہے تو اس کو وسوسے آج بھی آئیں گے؟ یہ حکم عام ہے یا یعنی اس پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں ہے؟ یہ یعنی اس پس منظر کے ساتھ خاص ہے جہاں پانی بہنے کی کوئی جگہ نہ ہو اور ایسے مقام پہ وہ پیشاب کر کے پھر غسل کر رہا ہے تو اس سے منع کیا ہے. جی. باب ما جاء فی البول قائما، باب نمبر 13، یہ بیان ہے اس حکم کا جو آیا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں. حدیث نمبر 305 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا شریک وحشیم ووکیع عن الاعمش عن ابی وائل عن حذیفہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباطۃ قوم فبال علیہا قائما. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کے کچرے دان کے پاس آئے، یعنی فبال علیہا وہاں پیشاب فرمائیں، بول فرمائیں قائما کھڑے ہو کر. تو اس حدیث شریف میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اگر ایسی جگہ ہے گندگی ہے بیٹھ نہیں سکتے، اگر بیٹھیں گے تو کپڑے آلودہ ہو جائیں، تو ایسی مجبوری کی صورت میں کھڑے ہو کر سکتے ہیں پیشاب، یا کوئی اگر تکلیف ہے بیٹھنے میں تکلیف ہے تو کھڑے ہو کر سکتے ہیں، بشرط کہ وہاں کوئی لوگ موجود نہ ہوں، یعنی کسی کے نظر پڑنے کا وہاں پہ اندیشہ نہ ہو، ستر پوشی مکمل ہو، اس شرط کے ساتھ کھڑے ہو کر کبھی کبھار مجبوری کی صورت میں کر سکتے ہیں، اس کو معمول نہ بنائیں. حدیث نمبر 306 حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا ابو داود حدثنا شعبة عن عاصم عن ابی وائل عن المغیرة بن شعبة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباطۃ قوم فبال علیہا فبال قائما. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قوم کی کنڈی کے پاس آئے، یعنی کچرے دان کے پاس آئے، فبالا بس آپ بول فرمایا قائما کھڑے ہو کر. قال شعبہ شعبہ نے کہا قال عاصم یومئذ وهذا الاعمش يرويه عن ابي وائل عن حذیفہ وما حفظه فسألت عنه منصورا فحدثنيه عن ابي وائل عن حذیفہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباطۃ قوم فبال علیہا. اسی مفہوم کی حدیث ہے. باب فی البول قاعدا، باب نمبر 14، یہ بیان ہے بیٹھ کر پیشاب کرنے کا. حدیث نمبر 307 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وسوید بن سعید واسماعیل بن موسیٰ السدی قالوا حدثنا شریک عن المقدام بن شریح بن ہانی عن ابیہ عن عائشہ قالت من حدثك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقه انا رأيته يبول قاعدا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کوئی تم کو یہ بیان کریں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر پیشاب کیے تو تم ان کی تصدیق مت کرو، تم اس شخص کی تصدیق مت کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ انا رأیتہ، میں نے حضور کو دیکھا
کہ آپ کھڑے ہو کر آپ یبول قاعدن بیٹھ کر آپ بول فرماتے ہیں، یعنی بیٹھ کر آپ پیشاب کرتے. تو اس حدیث شریف سے بات واضح ہو گئی ہے کہ اکثر آپ کا یہی معمول رہا. سابق حدیث میں جو بات آئی وہ اتفاقیہ طور پر، یعنی وہ مقام گندہ ہونے کی وجہ سے، علاقہ صاف نہ ہونے کی وجہ سے آپ بیٹھنے میں تکلیف تھی تو آپ کھڑے ہو کر آپ فارغ ہوئے ضرورت سے. حدیث نمبر 308. مفتی صاحب اس حدیث شریف سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے اگر کسی شخص کو شدت سے زور سے پیشاب آ رہا ہو اور راستے میں آزو بازو کہیں بھی بیت الخلاء وغیرہ کی سہولت نہ ہو تو وہ کچرا کنڈی یا پھر راستے میں بھی کہیں کونے میں بھی جو ہے ضرورت سے فارغ ہو سکتا ہے، پیشاب کر سکتا ہے. یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے نا، یہ مجبوری کی صورت میں جائز ہو رہا ہے. ہاں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ سطر لوگوں پر ظاہر نہ ہو. لازم ہے صدر تو ظاہر نہیں ہوں گے. حدیث نمبر 308. حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا عبد الرزاق انبأنا ابن جریج عن عبد الکریم ابن ابی امیۃ عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما فما بلت قائما بعد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جبکہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر تم کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو. بس میں اس کے بعد کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. یا اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کسی کو ہم غلطی کرتے ہوئے دیکھیں تو اصلاح کریں، یہ نہیں کہ ہم دیکھ کے نظر انداز ہو رہے ہیں. تعلیم امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تعلیمات کو عام کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. دینی تعلیم اور دینی فکر، دینی عقیدہ اور اسلامی آداب، اسلامی تہذیب کو ہم عام کریں. آج ماحول یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اکثر مسلمانوں کا یہی معمول ہو رہا ہے کہ کوئی اگر چھوٹے بچے بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں والدین دیکھ کر خاموش ہو جاتے، بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں خاموش ہو جاتے. ایسا نہیں، روکیں ان کو، منع کریں، سمجھائیں، محبت اور نرمی اور ایک تدریجی انداز سے ان کو دین اسلام کی طرف لائیں. اس پر اجر و ثواب ملے گا. حدیث نمبر 309. حدثنا یحییٰ بن الفضل انبأنا ابو عامر حدثنا عدی بن الفضل عن علی بن الحکم عن ابی نضرۃ عن جابر بن عبد اللہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول قائما. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا. سمعت محمد بن یزید ابا عبداللہ یقول سمعت احمد بن عبد الرحمن المخزومی یقول قال سفیان الثوری فی حدیث عائشہ انا رأیته یبول قاعدا قال الرجل اعلم بهذا منها قال احمد بن عبد الرحمن وكان من شأن العرب البول قائما الا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة يقول قعد یبول کما تبول المرأة. احمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں راوی، اور عرب کا طریقہ یہ تھا، عرب کی شان کہ البول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادت تھی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، اسلامی آداب بیان کیے گئے. باب کراہت مس الذکر بالیمین والاستنجاء بالیمین. باب نمبر 15، یعنی شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے چھونے کی ممانعت، کراہت کا بیان ہے، اور سیدھے ہاتھ سے استنجا، طہارت سے منع کرنے کا بیان ہے. حدیث نمبر 310. حدثنا ہشام بن عمار حدثنا عبد الحمید بن حبیب بن ابی العشرین حدثنا الاوزاعی عن یحییٰ بن ابی کثیر حدثنی عبد اللہ بن ابی قتادہ اخبرنی ابی انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا بال احدکم فلا یمس ذکرہ بیمینہ ولا یستنجی بیمینہ. حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یحییٰ بن کثیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن ابی قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو چاہیے کہ وہ ہرگز اپنے شرمگاہ کو نہ چھوئے اپنے سیدھے ہاتھ سے. آداب بتا رہے ہیں، سیدھا ہاتھ استعمال نہ کریں، شرمگاہ کو نہ لگائے. پانی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دھونے کی جو بات ہے وہ بائیں ہاتھ سے دھوئے، اور وہ استنجا نہ کرے اپنے سیدھے ہاتھ سے. اب کسی کا ہاتھ کاٹا ہوا ہے، مجبوری کی صورت میں الگ احکام ہے، لیکن عام حالات میں بتا رہے ہیں. سیدھے ہاتھ کو تقدس حاصل ہے.
तक़द्दुस माने फजीलत। फजीलत हासिल, अच्छे कामों के लिए सीधा हाथ। हालांकि ये दोनों भी हाथ ही, सीधा या बायां, एक ही आदमी, एक आदमी के जब दोनों आज़ा बराबर नहीं हो सकते एक जिन्स के, तो हर इंसान यानी उम्मती और नबी कैसे बराबर हो सकते। बेशक। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, हाय हाय हाय। हदीस नंबर यानी हदथना हदीस नंबर 310 हदथना अब्दुर्रहमान इब्न इब्राहिम हदथना वलीद इब्न मुस्लिम हदथना औज़ाई बिइस्नादिही नहवहु, यानी इसी तरह की हदीस है। हदीस नंबर 311 हदथना अली इब्न मुहम्मद हदथना वकीअन हदथना अस्सल्त इब्न दीनार अन उक़बत इब्न सुहबान क़ाल समिअतु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान यक़ूल मा तग़न्नैतु वला तमन्नैतु वला मसिस्तु ज़करी बियमीनी मुंज़ु बायअतु बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 311 हज़रत उक़बा बिन सोहबान से रिवायत, उन्होंने कहा मैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इरशाद फरमाते सुना, फरमा रहे हैं कि मा तग़न्नैतु, मैं कभी गाना नहीं गाया ना सुना, वला तमन्नैतु, और ना मैं कोई तमन्ना किया, आरज़ू किया, यानी मैंने कभी झूठ नहीं कहा। वला मसिस्तु ज़करी, और मैं अपनी शर्मगाह को नहीं छुआ, भी यमीनी, अपने सीधे हाथ से, जब से मैं उससे यानी उस सीधे हाथ से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बयात। सहाबा का अदब देखिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब हदीस नंबर 311 ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सीधे हाथ से हुजूर के हाथ में अपना हाथ दे दिए, सीधा हाथ, हुजूर के हाथ में अपना हाथ रख दीजिए, सीधा हाथ, हुजूर का हाथ उनके हाथ के ऊपर है। जब हुजूर के हाथ से उनका सीधा हाथ मस होगा, बयात किए, तो सीधे हाथ का इतना एहतराम किया उन्होंने कि कभी बशरी तकाज़े के वक्त भी कभी आपने यानी सहवन भी आपने कभी इसको अपने नामुनासिब मकाम पर नहीं लगा। तो आप गौर कीजिए सहाबा के पास अदब किस कदर अहम था। यानी वो हाथ जो बयात के लिए इस्तेमाल हुआ, वो हाथ जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीधे हाथ से मस हो गया, तो उसका भी एहतराम करते थे सहाबा। हालांकि ये यानी कोई यानी बयात भी एक मानवी चीज़ है, एक मुआहदा है। हाथ वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं एक तरीक़ा, एक उसका यानी एक सुन्नत तरीक़ा बताया गया है कि बयात में सीधा हाथ इस्तेमाल करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वह हाथ कभी यानी किसी चीज़ के लिए भी वो इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, शरीयत में तो जायज़ है। लेकिन इसके बावजूद अदब का तकाज़ा देखिए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस कदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बतों का अदब किया करते थे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हदीस नंबर 312 हदथना याक़ूब इब्न हुमैद इब्न कासिम हदथना अल-मुग़ीरह इब्न अब्दुर्रहमान व अब्दुल्लाह इब्न रजाइन अल-मक्की अन मुहम्मद इब्न अजलान अनिल क़अक़अ इब्न हकीम अन अबी सालिह अन अबी हुरैरह क़ाल इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा इस्तताब अहदुकुम फ़ला यस्ततिब बियमीनिही लियस्तंजी बिशिमालिही। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा बेशक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स यानी पाकी हासिल करना चाहें यानी तहारत इस्तिंजा करें, तो चाहिए कि वो अपने सीधे हाथ से इस्तिंजा ना करें, चाहिए कि वो इस्तिंजा करें अपने बाएं हाथ से। हदीस यानी बाब नंबर 16 बाबुल इस्तिंजाई बिल हिजारती वन नही अनिर रौसी वर रिम्मा, ये पत्थर से यानी ईंट या ढेले वगैरह से इस्तिंजा करने का बयान है, और लीद गोबर या हड्डी से इस मना का बयान है। हदीस नंबर 313 हदथना मुहम्मद इब्न सबाही अंबाअना सुफियान इब्न उयैना अन इब्न अजलान अनिल क़अक़अ इब्न हकीम अन अबी सालिह अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिदी लिवलदिही वअल्लिमुकुम इज़ा अतैतुमुल गाइत फ़ला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा व अमरा बिसलासति अहजारिन व नहा अनिर रौसी वर रिम्मति व नहा अन यस्ततीब अर्रजुलु बियमीनिही। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यकीनन मैं तुम्हारे लिए वालिद की तरह हूँ अपनी औलाद के हक़, बल्कि वालिदैन से बढ़कर आपका मकाम है। शफ़क़त, रहमत और राफ़त और मोहब्बत और तरबियत में हुजूर का मकाम बहुत बुलंद है। हुजूर फरमा रहे वअल्लिमुकुम, मैं तुमको तालीम देता हूँ, मैं तुमको सिखा रहा हूँ,
اذا اتیتم الغائط، جب تم غائط میں آؤ یعنی بیت الخلاء جاؤ تو فلا تستقبلوا القبلہ، قبلے کی طرف رخ مت کرو اپنا اور نہ اس کو پیٹ کرو. وامر، اور آپ نے حکم فرمایا بثلاثۃ احجار، 3 پتھروں کا، یعنی 3 ڈھیلے استعمال کرنے کا حکم دیا. یہ مسنون ہے، یہ ضروری نہیں ہے، عدد ضروری نہیں ہے، پاکی حاصل کرنا ہی ضروری. ونہا، اور آپ نے منع فرمایا عن الروث، لید، گوبر، یعنی ان چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرمایا. والرمۃ، اور ہڈیوں سے بھی استنجا کرنے سے منع فرمایا. اور آپ نے اس بات اور آپ نے منع فرمایا کہ آدمی استنجا کرے اپنے سیدھے ہاتھ سے. حدیث نمبر 314. حدثنا ابو بکر بن خلاد الباہلی حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن الاسود عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى الخلاء فقال ائتني بثلاثة احجار فاتيته بحجرين وروثة فاخذ الحجرين والقى الروثة قال هي رجس. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خلاء میں تشریف لے گئے. فقال، آپ نے فرمایا ائتنی، تم میرے پاس 3 پتھر لاؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں 2 پتھر لے گیا آپ کے وروثۃ اور لید. تو آپ 2 پتھر لے لیے اور لید کو آپ نے پھینک دیا، ڈال دیا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ گندی چیز ہے. حدیث نمبر 315. حدثنا محمد بن الصباح انبأنا سفیان بن عیینہ وحدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع جميعا عن هشام بن عروة عن ابی خزیمة عن عمارة بن خزیمة عن خزیمة بن ثابت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاستنجاء 3 احجار لیس فیہا رجیع. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا استنجا میں 3 پتھر ہیں، اس میں رجیع نہ ہو، یعنی لید، گوبر وغیرہ نہ ہو. اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ استنجا کے آداب کیا ہیں، استنجا کا طریقہ کیا ہے. یہ تمام چیزوں کو احادیث شریفہ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اس میں طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ڈھیلے بھی استعمال کریں، پانی بھی استعمال کریں، یہ افضل ہیں. اگر صرف یعنی ڈھیلوں سے بھی اگر پاکی حاصل ہو رہی ہے تو ایک پر بھی اکتفا کرنا جائز، صرف پانی پر بھی اکتفا کر سکتے، دونوں کو جمع کرنا افضل ہے. تو ان احادیث شریفہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو آداب بتائے ہیں، جو طریقے آپ نے بتائے ہیں، اگر اس پر عمل کیا جائے تو امت نہ صرف دنیا میں باعزت رہے گی، کامیاب رہے گی، بلکہ آخرت میں بھی اور قبر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب امت کو ملے گا. اور دونوں جہاں کی سرخ روئی اور سعادت مندی احادیث شریفہ کا علم حاصل کرنے اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں، کہ دین اسلام کس قدر اہم دین ہے اور کس قدر اس میں علم کی اہمیت بتائی گئی ہے. ایک ایک طریقہ جو بتایا گیا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سی بڑی چیز، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ہر شعبے میں دین اسلام رہنمائی کرتا ہے. چاہے وہ طہارت کا معاملہ ہو، یا نماز کا طریقہ ہو، یا زکوٰۃ کا نصاب ہو، یا حج کے مناسک ہو، یا روزے کے احکام ہو، یا والدین کی اطاعت کی بات ہو، والدین کے مرتبے کی بات ہو، بندوں کے حقوق کی بات ہو، یا اللہ کے حقوق کی بات ہو، وطن میں ہو یا دارالحرب میں ہو، ہر جگہ یعنی مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ہر چیز احادیث شریفہ میں بیان کی گئی. اور حدیث کے بغیر کوئی شخص نہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، نہ آخرت میں نجات پا سکتا ہے. قرآن مجید میں اصول بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کی تفصیل، اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کا عملی نمونہ، پریکٹیکل آئیڈیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ. اس لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج روئے زمین پر کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں تمام چیزیں بیان کیے گئے ہوں. یہاں طہارت سے لے کر، پیدائش سے لے کر موت تک، موت کے بعد بھی، خبر کی زندگی کے بارے میں اور حشر کی زندگی کے بارے میں تمام چیزیں بیان کر دی گئی، تفصیلات بیان کیے گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو احادیث شریفہ کا علم حاصل کرنے،
اس کو سمجھنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جامعہ انواریہ کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین، اور ہمارے اس کام کو ذخیرہ نجات بنا دے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ دونوں جہاں میں سعادت مندی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔